پہ اب تک میں کم از کم بھی کوئی 10-12 گھنٹے گفتگو کر چکا ہوں، اور اگر حقیقت میں مجھ سے پوچھیں تو آپ لوگوں نے جو اپنے اندر جذب کر لیا ہے وہی ہمارا حاصل ہے، ورنہ حصول۔ گفتگو کہاں کر رہے تھے؟ کس حجاب پہ بات ہو رہی تھی؟ حجاب علم۔ اس سے پہلے میں نے بیان کیا تھا حجاب اسم، اور اس کے لیے میں نے کہا تھا کہ یہ حجابات کے سلسلے کا سب سے نازک ترین حجاب، حجاب اسم، کہ اسم کو تسلیم بھی کرنا ہے اور پھر اس کا انکار بھی کرنا ہے، کیونکہ مولا نے کہا ہے کہ اسم ذات کا غیر ہے، ذات کا غیر ہے، اور غیر کی پرستش نہیں کی جاتی، اور اسم کی پرستش کو مولا نے شرک سے تعبیر دی ہے۔ تو کتنا نازک معاملہ ہے، اور اسم سے انکار بھی نہیں ہے پہلی منزل میں۔ اگر آپ نے ابتدا میں اسم سے انکار کر دیا تو پھر آپ مالک کو جانیں گے کیسے، پہچانیں گے کیسے؟ جتنے بھی اسماء، اگر آپ انکار کر رہے ہیں رحمان سے، رحیم سے، قدوس سے، سبحان سے، علی سے، پہچانیں گے کیسے؟ تو اس میں سب سے حساس یہی معاملہ ہے کہ پہلے اقرار ہے پھر انکار ہے۔ پہلے اقرار کرنے کی منزل پہ تو پہلے یہ سمجھ تو صحیح کہ یہ کیسے رحمان ہے، کیسے رحیم ہے، کیسے قدوس ہیں، کیسے سبحان ہے، کیسے ذوالجلال والاکرام۔ جب سمجھ لیا اب پھر اسماء کا انکار کرنا شروع کرو کہ تیری ذات تو اس سے بھی مبرہ ہے، رحمان تو ہے لیکن نہ، تجھے رحمان اسم کی ضرورت ہی حاجت ہی نہیں ہے، تو اس سے مبرہ ہے، تو رحیم، مظہر کے عنوان، اس لیے وہ بہت نازک تھا۔ آگے میں نے کیا کہا؟ ان کو میں نے اس لیے جوڑا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ اب جو میں آپ کو حجابات بتا رہا ہوں، یہ حجابات پہلے بیان کیے گئے حجابات سے پہلے بھی آ سکتے ہیں اور بعد میں بھی آ سکتے ہیں، دونوں طرف آ سکتے ہیں، یہ ادھر بھی اور ادھر بھی۔ اس کے بعد اگلا منزل ہے حجاب علم کا، جس پہ میں نے جمعے کو بڑی تفصیلی 1.5 گھنٹے کی گفتگو اس پہ بھی ہو گئی تھی، اور میں نے آپ کو یہ پورا بتایا تھا کہ یہ نورانی حجاب ہے، حجاب علم، اور آپ کو یہ بھی بتایا تھا میں نے کہ علم کی کتنی اقسام ہیں، ایک ہے علم دنیا اور ایک ہے علم الحق۔ دنیا کا علم دنیا کے لیے حاصل کیا جاتا ہے۔ اچھا چلیے اب آگے بڑھیں، ظاہری بات ہے ہمیں وہ بات نہیں دہرانی، لیکن ربط بن گیا ہمارا، اور میرا مقصد بھی یہی تھا کہ ہمارا ربط بن جائے۔ علم کیوں حاصل کیا جاتا ہے؟ یہ ایک سوال تھا جو ہم نے اٹھایا تھا آخری نشست میں، کیوں حاصل کیا جاتا ہے؟ علم حاصل کیا جاتا ہے کسی بھی نفع کے لیے، فائدے کے لیے۔ دنیاوی علم آپ حاصل کرتے ہیں تاکہ آپ کو دنیا میں فائدہ ہو۔ علم الحق حاصل کریں گے آپ، جس کو عام طور پہ علم دنیا بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا تھا اس سلسلے میں، اگر میں غلط نہیں ہوں تو جو مجھے دکھایا گیا، صداقت علی صاحب ہیں میرا خیال ہے، ان کی طرف سے ایک سوال تھا کہ یہ آپ کا اپنا ذاتی مفروضہ ہے اس اعتبار سے؟ تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ سوالیہ نشان تھا ان کا آگے، کہ میں نے اپنی آخری گفتگو میں یہ بات کہی تھی کہ اسے علم الحق کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کے ذریعے آپ حق کو پہچانتے ہیں۔ یہی وہ علم ہے جسے آپ علم الدین بھی کہتے ہیں، دین کا علم، جس کے حاصل کرنے والے کو آپ عالم دین کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ تو سنی ہوئی بات ہے نا، یہ تو نئی نہیں لگے گی، یہ تو نہیں کہیں گے آپ زادی صاحب کا مفروضہ، معذرت کے ساتھ۔ تو میں نے علم الدین کو ہی علم الحق کہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دین اور حق میں کوئی فرق نہیں ہے، دین کے ذریعے ہی آپ نے حق کو پہچاننا ہے، اور اگر آپ نے حق کو پہچان لیا اس کا مطلب ہے آپ صاحب دین ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو دین کا علم رکھتا ہے اسے عالم دین کہتے ہیں، میں نے اس کو حق سے تعبیر کیا۔ تو یہ جو علم الحق ہے، کیونکہ منزل تو حق کی ہے نا، حق کو پہچاننا ہے، آپ نے دین پہ بھی چلتے ہوئے حق کو ہی پہچاننا ہے، بذات خود دین آپ کی منزل نہیں ہے، آپ نے دین کے ذریعے حق کو پہچاننا ہے، حق آپ کی منزل ہے، دین تو خود آپ کو اس طرف لے کے جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے؟ حق ہے سرکار مولا علی بادشاہ کی ذات اقدس، جو خود اس الحق کا سفیر بھی ہے اور اس کا مظہر بھی ہے، اس کے ذریعے وہ الحق پہچانا جاتا ہے۔ یہی جو ہے وہ میرے مالک نے بھی اپنی قرآن میں، اب اپنی آیت میں اللہ نے کہا ہے اکملت لکم دینکم، تو دین کی تکمیل کب ہوئی؟ جب حق کا اعلان ہوا،
اس لیے میں نے اس کو علم الحق سے تعبیر کیا تھا. تو آپ علم الحق حاصل کریں گے کس فائدے کے لیے؟ کہ آپ کو دین میں فائدہ ہو، آپ کو حق کی منازل میں فائدہ ہو، آپ کو اس زندگی میں فائدہ ہو جو ابدی زندگی آگے والی. اور ایسی بات نہیں ہے کہ یہ علم آپ کو دنیاوی زندگی میں فائدہ نہیں دے گا، بالکل یہاں بھی دیتا ہے، لیکن اس کا فائدہ اس کے آگے اتنا کم تر ہے کہ اس کے بیان کیا نہ کیا ایک برابر ہے، لیکن دیتا ضرور ہے، کیونکہ یہ 30 40 50 سالہ زندگی وہ ابدی زندگی. تو اب طے کیا ہوا؟ طے یہ ہوا کہ آپ کا علم آپ کو فائدہ دیتا ہے. ٹھیک، اس میں نے ایک بڑی اہم بات آپ کو کہی تھی کہ یہی علم معنی، حصول کیفیت یا مقصود بالذات بن جاتا ہے. کبھی کبھی ہو جاتا ہے. دیکھو چلو مشکل لفظ کو آسان کرتے ہیں. ابھی تک کے حجاب اللہ کے سفر میں، حجابات کے سفر میں نے آپ کو حجاب اکبر کے بارے میں بتایا نہیں بتایا. آج آپ کو بتاتا ہوں یہ حجاب اکبر کیا ہے. حجاب اکبر کیا ہے؟ ہم کیا حاصل کر رہے ہیں؟ علم. ٹھیک ہے، یہی علم حجاب بھی بن سکتا ہے، اور یہ بڑی نازک بات ہے، بڑی گہری بات ہے، بڑی حساس بات. یہی علم حجاب بھی بن سکتا ہے، لیکن کب؟ دو صورتوں میں. اور حجاب کیسے بنے گا؟ پہلی صورت کہ اگر یہ معنی کیفیت ہو گئے، یعنی کیفیت کے حصول میں معنی رکاوٹ، آسان کروں اس کو، رکاوٹ کیفیت کے حصول میں اگر یہ رکاوٹ بن گیا. اور دوسرا اگر یہ مقصود ذات ہو گئے بذات خود. اچھا چلو میں آپ کو ایک سیکنڈ بتاتا ہوں اس کا بھی. مقصود بالذات، مقصود ذات یا مقصود بالذات، یعنی وہ ذات جو بذات خود مقصود ہو جائے. یہ ایک ٹرمینالوجی ہے، ایک خاص طرح کی اس نظام میں یہ استعمال ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اور یہ ایک باقاعدہ ایک لفظ ہے، اس کے معنی لفظی اعتبار سے یہ ہوں گے مقصد، منزل، آپ یہ سمجھ لیں الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن. ٹھیک ہے، اب شاید آسان ہوگی وہ بات. اس کے عام لفظی معنی ہے معنی کیفیت اور مقصود بالذات ہو جائے کیا؟ علم. اگر یہ علم آپ کو کیفیت تک پہنچنے میں رکاوٹ کا باعث بنے، ابھی شاید گفتگو مشکل ہو رہی ہو لیکن اس کو سمجھنا ضرور ہے تو نتیجہ ہوگا. اگر یہی علم کیفیت تک پہنچنے میں رکاوٹ بنے، معنی ہو جائے، اور یہی علم بذات خود مقصود بالذات ہو جائے، یعنی آپ کا مقصد یہی علم ہو جائے، آپ کی ڈیسٹینیشن یہی علم ہو جائے، آپ کی منزل یہی علم ہو جائے، تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے؟ اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں یہ ہوگا کہ یہی علم حجاب اکبر بن جائے گا. اللہ اکبر، یا علی یا علی. آج کی گفتگو آخری نہج تک سنجیدہ ہے. جتنی نشستیں آپ نے سنی ہے نا اب تک حجاب اللہ میں، سب سے سنجیدہ ترین منزل ہے آج. خدا کا واسطہ ساری میری کہی گئی گفتگو کو کہیں نہ کہیں اپنے ذہنوں میں رکھنا اور سنتے رہنا. یہی حجاب اکبر بن جائے گا. حجابات کی منزل میں نے آپ کو حجابات گناہ، حجابات معصیت، حجابات مذمت بھی بتائے، حجابات شر بھی بتائے. وہ حجاب اکبر نہیں ہے. ایسے ہٹتے ہیں وہ. آپ نے گناہ کیا، ٹھیک ہے، آپ نے توبہ کر لی، گناہ بخشا گیا، غفور الرحیم ہے. یہ حجاب گناہ حجاب اکبر نہیں بنتا، حجاب معصیت حجاب اکبر نہیں بنتا، حجاب شر حجاب اکبر نہیں بنتا. یہاں تک کہ عبادت بھی، جب میں نے کہا وہ آپ کو متکبر کر دے، وہ آپ کو غرور میں مبتلا کر دے، تو وہ بھی حجاب بن جاتی ہے.
یاد ہے حجاب عبادت کا بھی میں نے بتایا، ابلیس پہ بھی یہی حجاب طاری ہوا تھا، اس نے اپنی عبادت پہ اور پھر اس کے بعد اپنے، کیونکہ اس عبادت کی کیفیت اس کا علم تھا تو وہ بھی تھا، لیکن میں نے اس پہ بھی اگزامپل دی تھی کیونکہ وہاں بھی اس کی اگزامپل پوری، تو وہ بھی حجاب بن جاتا ہے، عبادت حجاب بن جاتا ہے، لیکن عبادت بھی حجاب اکبر نہیں ہوتا، وہاں سے بھی آپ جلدی سے گزر جاتے ہیں۔ اگر آپ کا علم معنی کیفیت یا مقصود بالذات ہو گیا تو یہ آپ کو آپ کی منزل تک، معشوق ازلی تک پہنچنے میں حجاب اکبر بن جائے گا، آپ کو آپ کے معشوق ازلی تک پہنچنے ہی نہیں دے گا۔ آپ کی منزل کیا ہے؟ الحجاب اللہ۔ کون ہے؟ سرکار ولی العصر، قائم آل محمد، بقیت اللہ۔ آپ معشوق ازلی کا دیدار چاہتے ہیں، آپ معشوق ازلی کی زیارت چاہتے ہیں، آپ معشوق ازلی سے اپنے معاملات چاہتے ہیں نا براہ راست، اور سلسلے حجابات کے ہیں، وہ تو ہے، تو نے پہنچنا ہے سفر کر کے، تو کرتا ہے نا دعا قرباتان 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 نلل قرباتان نلل، تو بڑھ آگے پھر، اب جب تو بڑھے گا تو مختلف حجابات سے گزرے گا۔ اکبر کون سا حجاب بن جائے گا؟ جو نور تھا، علم نور ہے، یہی نور تجھے اتنا گہرا ہو گیا کہ یہ اتنا بڑا حجاب بن گیا کہ تمام حجابات میں یہ حجاب اکبر ہو گیا۔ اتنا نازک معاملہ ہے، اسے پہلے سمجھو پھر میں اسے ریز کر کے میں آگے بڑھوں۔ پہنچی بات؟ یہ دو چیزیں بڑی ضروری ہیں، اگر یہ دو چیزیں تم نے اپنے ذہن میں نہ رکھی، یہ تمہارے لیے سوالیہ نشان بنا رہے گا۔ میرے بہنوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس بات کو ذہن میں رکھنا۔ پھر اگین یہی بات کہہ رہا ہوں تمہیں کہ اس کو اتنا دھیان اور غور سے سنو کہ میرے پڑھنے کے بعد یہی ویڈیو دوبارہ سنو گے تو تم اس مقصد تک پہنچو گے، ورنہ پھر تم بیٹھ جاؤ 10 سال کے لیے کسی لائبریری میں کتابیں چھاننے کے لیے، تو پھر 10 سال بعد نکل کے آنا اور زیادہ سے گفتگو کرنا کہ ہاں جی ہم اس سلسلے میں کچھ مزید حاصل کر کے آئے ہیں، ورنہ نہیں ملنے کی، یہ کسی سطر میں لکھا ہوا نہیں ملے گا تمہیں۔ اس کو یاد رکھو، اگر یہ دو کیفیتیں ہو گئیں علم کی راہ میں، اور میں اپنا آخری مجلس میں کہا گیا جملہ یہاں دہراؤں گا، اتنے لوگ کسی حجاب میں اٹک کے ہلاک نہیں ہوئے جتنے لوگ حجاب علم میں اٹک کے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ مان کس بات پہ ہوتا ہے؟ ہم جانتے ہیں، ہمیں پتا ہے۔ یہ جاننے والا جو لفظ ہے نا، یہ ہلاک کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اب جب کہا نا ہم جانتے ہیں، تو یہ جو جان لینے والی کیفیت ہے نا، یہ پہچاننے نہیں دیتی۔ یعنی بندہ مطمئن ہو جاتا ہے، مجھے پتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے انسان، مجھے پتا ہے جی، میں علم رکھتا ہوں، مجھے پتا ہے۔ وہ آپ کو آگے جانے نہیں دیتی۔ وہی روکتی ہے، وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہی آپ کا علم بن جاتا ہے۔ علم حاصل کر، علم حاصل کر، جاننے کے لیے نہیں، پہچاننے کے لیے۔ اور اب یہاں اس عقیدے کا اظہار نہ کر دینا جی نام مالک کو جانا جا سکتا ہے نہ پہچانا جا سکتا ہے، جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، حق سچ ہے، لیکن اس کے باوجود مولا نے کہا نہیں ہے ان والے معاملات پہ چلا، وہ تو پھر میں ابھی پچھلی منزل پہ کہہ چکا ہوں، اسماء اللہ پہ، ان پہ تو پھر نہ کسی کلمے کا اطلاق ہوتا ہے، نہ رضی اللہ کا، نہ علیہ السلام کا، نہ علی کا، نہ حسین کا، نہ مہدی کا، کسی اسم کا بھی اطلاق نہیں ہوتا۔ تو وہ معاملات اپنی جگہ کھڑے ہیں، ہم تو سفر کر رہے ہیں نا زینہ بزینہ، صرف جان لینا نہیں۔ حجابات جسمانی، حجابات روحانی، تزکیہ نفس، حصول علم، ان سب کا مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے اس کا؟ یہ آپ سرکاتے چلے نا، اپنے حجابات آپ ہٹا رہے ہیں، حصول علم کر رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، حصول علم، آپ نے حصول علم کیا، آپ نے تزکیہ نفس کیا۔ مجھے پتہ نہیں، شاید کوئی ہمارے ایسے اگر نئے بھائی یا بہن یا کوئی ساتھی ہمارا آج موجود ہے جو
ہمیں پہلی بار جوائن کیا ہوا ہے تو میں اس کو کہوں گا شاید یہ باتیں بڑی مشکل ہو رہی ہوں تو پچھلی گفتگو سے رجوع کرتے ہوئے دوبارہ آئیے گا، باقی لوگ ساتھ دیتے رہیں۔ آپ نے حصول علم کیا ہے، مقصد تزکیہ نفس کیا، مقصد آپ نے حجابات جسمانی ہٹائے اپنے پہ سے، مقصد حجابات روحانی ہٹائے، مقصد عالم انوار کے بارے میں، عالم انوار کے بارے میں آپ نے مقام یقین پیدا کرنا ہے۔ عالم انوار کے بارے میں کس سے؟ کس سے؟ عالم انوار کے بارے میں مقام یقین پیدا کرنا ہے علم سے، تزکیہ نفس سے، حجابات کے سرکانے سے۔ ان منزلوں میں میرے بھائیوں، بہنوں، دوستوں، بزرگوں، ان منزلوں میں جہاں بڑی لطافتیں اور جہاں بہت مزے ہیں نا، وہیں ان منزلوں میں ایسی منزلیں بھی آتی ہیں کہ انسان خود سے سوال کرتا ہے تو ہے کون؟ کون ہو بھائی، تم کون ہو؟ یہ سوال کر کے خود سے ہی خود کو جواب دیا جاتا ہے تو کوئی نہیں ہے یہاں۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب تو حاصل کردہ علم کی رد کرے گا کہ جو میں جانتا ہوں میں جانتا ہی نہیں ہوں، جو میں علم رکھتا ہوں میں علم رکھتا ہی نہیں ہوں۔ جب کہے گا تجھے علم ہے کہ وہ علی ہے، اور آگے سے جواب آئے گا وہ علی ہے ہی نہیں، میں علم رکھتا ہوں وہ مہدی ہے، جواب آئے گا وہ مہدی ہے ہی نہیں۔ جب تیرا اپنا علم اس کی رد کر رہا ہوگا تب تو یہاں سے گزر پائے گا، ورنہ یہاں تو اٹکے گا۔ یہاں سے گزرنا اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں کس لیے حاصل کی جاتی ہیں؟ ساری چیزیں علم، حجابات آپ گزر رہے ہیں، مطلب ریاضت آپ سمجھ لیں، عبادت بھی، ریاضت بھی، علم بھی، اور آپ کے روحانیات کے سارے سفر جتنا کچھ ہے، یہ کس لیے؟ کس لیے؟ مقصد کیا اس کا؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں پریکٹیکلی اسی لینگویج میں اس کا نتیجہ کیا ہے۔ بیان کیفیت سے حصول کیفیت تک، بیان کیفیت سے حصول کیفیت تک آپ علم حاصل کر رہے ہیں، بیان کیفیت سے حصول کیفیت تک آنے کے لیے۔ آسان کروں گا لیکن ابھی ایسے ہی سمجھو، کیونکہ اس منزل پہ باتیں اتنی علم کی بات ہو رہی ہے نا بھیا، یہاں پہ جملے بازی نہیں، یہ علم کی منزل کی بات ہے، یہ علمی انداز میں ہوگی۔ پلیز، میرے ہر گفتگو کا موڈ الگ الگ ہوتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کیوں؟ جس گفتگو کا جو تقاضا ہوتا ہے میں اسی انداز میں وہ گفتگو کرتا ہوں، اس کا تقاضا اسی علمی بنیاد پہ ہے۔ بیان کیفیت، آپ نے علم حاصل کیا بیان کیفیت سے حصول کیفیت تک آنے کے لیے، آپ نے ریاضت کی بیان کیفیت سے حصول کیفیت تک آنے کے لیے، آپ نے عبادت کی بیان کیفیت سے حصول کیفیت تک آنے کے لیے، آپ عرفانیات کے ذریعے ان حجابات کو ہٹاتے چلے گئے بیان کیفیت سے حصول کیفیت تک آنے کے لیے۔ یہ تمام چیزیں، یعنی یہ سارا کا سارا علم، عبادت کیسے کرنی ہے، کس کی کرنی ہے، پہلے معرفت حاصل کرنی ہے یا عبادت کرنی ہے، یہ بذات خود ایک علم ہے۔ حجابات کیسے ہٹانے ہیں، میں نے کیسے گزرنا ہے ان معاملات سے، یہ بذات خود ایک علم ہے۔ یہ سارے علوم آپ نے حاصل کیے ہیں، کس لیے؟ بیان کیفیت کے لیے، تو پھر تو اسی میں اٹک کے ہلاک ہو گیا، وہی علم تیرا حجاب اکبر بن گیا۔ اور اگر تو حصول کیفیت تک نکل گیا تو یہی کمال ہے۔
جو بھی عالم ملکوت، عالم انوار، نور الہی، نور مالک، نور مولا، ولی اللہ سر، ان تمام کی ابتدا اس کا علم رکھنا یہ بیان کیفیت ہے، اور جو یہاں سے کر کے گزر جائے وہ حصول کیفیت ہے۔ حقیقی منزل کیا ہوئی؟ ہوگا کیسے؟ ہوگا کیسے؟ اب آؤ، یہ میں نے آپ کو، آپ سمجھیں، ایک جیسے میں ہر منزل پہ کھڑے ہو کے کلیہ دیتا ہوں، ایک فارمولا دیتا ہوں نا، یہ آپ کو میں نے بتایا کہ جتنا بھی علم ہے آپ کا، کسی بھی نہج کا، کسی بھی سطح کا، کسی بھی انداز کا، جو بھی علم رکھتے ہیں آپ، منزل آپ کی کیا ہے؟ مالک۔ تو کون آپ کو مالک تک لے کے جائے گا؟ علم مولا تک لے کے جانے کا ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، زاد سفر ہے، وہ کیفیت کو بیان کر رہا ہے، حاصل نہیں کر رہا۔ اگر وہ آپ کو کیفیت پہ روک کے یہاں اس بیان کی حد تک رک گیا کہ آپ صرف بیان کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، بول رہے ہیں، بول رہے ہیں، بول رہے ہیں، عمل کہاں ہے؟ تو وہ اتنا ہی، جیسے کہتے ہیں نا، وہ بیان کا اور اس کا آپ کے عمل کا فاصلہ اتنا ہی بڑا فاصلہ ہے۔ اب آئیے اس دونوں کو مٹاتے ہیں، یہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے، ایک ہے بیان کیفیت اور ایک ہے حصول کیفیت۔ اب میں کرتا ہوں اس کو بیان تاکہ آپ اس کو صحیح انداز میں سمجھ سکیں، پہنچا سکوں، اور وہ میں سہارا لیتا ہوں جیسے ہمیشہ سہارا لیتا رہا، آج پھر سہارا لیتے ہیں ایگزامپل کا۔ آپ کو مثال دینا بڑا پسند ہے تو ایگزامپل کے ذریعے بات کرتے ہیں۔ ایگزامپل دیتے ہیں آپ کو اس کی، کیا ایگزامپل دیں؟ کیونکہ ابھی تک جو بات ہے نا، میں سمجھ سک رہا ہوں کہ یہ مشکل ہو رہی ہے، یہ ایگزامپل سے آسان ہوگی، اور ایک مثال، چلیے ٹھیک ہے، مالک آپ کا شکر، آپ کو دیتے ہیں۔ ایک پھل ہے، ایک پھل ہے، دنیا میں بڑا ریئر ہے، کوئی بھی پھل ہے، آپ کوئی نام رکھ لیں، پھل ہے اے بی سی، کوئی نام ہے پھل کا، پھل ہے جی اے بی سی پھل ہے کوئی، اور میں نے اس پھل کے بارے میں جاننا شروع کیا۔ یہ جو پھل ہے اے بی سی، یہ کیسا ہوتا ہے؟ کیسا ہوتا ہے؟ اس کی شکل شمائل کیسی ہے؟ میں نے جاننا شروع کر دیا۔ اب میں کیا حاصل کر رہا ہوں؟ علم حاصل کر رہا ہوں۔ بہت غور سے سننا، میں ایک مثال قائم کر رہا ہوں، مدد دے گی تمہیں سمجھنے میں۔ میں نے اس پھل کے بارے میں جاننا شروع کیا، میں نے اسٹڈیز شروع کی، میں نے کتابیں اکٹھی کرنی شروع کی کہ یار یہ بھائی یہ پھل ہے، اس پھل کا نام ہے عین، ٹھیک ہے، میں اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیسا پھل ہے، یہاں زمین کا ہے کہ جنت سے آیا ہے، اس دنیا کا ہے کسی اور دنیا سے آیا ہے، کیسا ہے یہ؟ تو مجھے بتایا کسی نے کہ بھائی صاحب وہ فلانی لائبریری میں اس سے متعلق کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، میں نے سفر کیا، وہاں پہنچا، کتابیں پڑھنی شروع کر دی۔ اچھا، تو یہ پھل اس رنگت کا ہے، اور کتابیں پڑھنا شروع کی۔ اچھا، تو اس پھل کی یہ شکل و شمائل ہوتی ہے، مزید کتابیں پڑھنا شروع کی۔ اچھا، تو لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اس پھل کا ذائقہ ایسا ہوتا ہے۔ پھر اور علم حاصل کرنا شروع کیا اس کے بارے میں، اور ریسرچ کی، اور کتابیں پڑھی، اور لوگوں سے پوچھا، اور جو پہلے اس کے بارے میں علم رکھتے تھے ان کے پاس گیا، ان کا شاگرد بن گیا، کسی نے بتایا فلاں سکول، فلاں کالج، فلاں یونیورسٹی، فلاں مدرسہ، فلاں حوزہ، فلاں استاد، فلاں مدرس، ان کے پاس چلے جائیں، جو جو لوگ بتاتے رہے، میں کیونکہ میں نے علم حاصل کرنا تھا اس کے بارے میں، میں چلا گیا، ہر اس کے پاس گیا، اور جا کے میں نے، اچھا، تو اس کی رنگت ایسی ہوتی ہے، ٹھیک ٹھیک، یہ کہاں کہاں پایا جاتا ہے؟ یہ یہاں یہاں، کیسے درخت پہ لگتا ہے، اس کا بیج کیسا ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے، درخت کیسا ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے،
पत्ते किस रंग के होते हैं? ऐसे होते हैं। दरख्त की कुल सनो साल उसकी उम्र क्या होती है? कितनी होती है? टहनियां कैसी होती हैं? ऐसी होती है। कैसे माहौल में पैदा होता है? मिसाल समझ जाना खुदा का वास्ता, कैसे माहौल में पैदा होता है? इस माहौल में ज्यादा गर्मी हो तो नहीं पनपता, ज्यादा सर्दी हो तो नहीं पनपता, जमीन रेतीली हो तो नहीं पनपता, जमीन वो संगलाख हो तो नहीं पनपता, ऐसी जमीन में लगेगा। इतना पानी मांगता है, नहीं नहीं नहीं, कम पानी देना पड़ता है दरख्त को, नहीं भाई ज्यादा पानी देना पड़ता है। शेड के नीचे रखो, धूप से बचाओ, नहीं नहीं नहीं, धूप में रखो। अलग अलग मामलात है ना अपने सब दरख्तों के। जो नबातात का इल्म रखते हैं वो इसको समझ रहे होंगे। ऐसे ही मामलात है ना अलग अलग। ऐसी खाद दो इसको तो चलेगा, यूं निगहदाश्त करो, ऐसे करो। फिर मैंने मजीद जानना शुरू किया। अब जो है इसका जो फल है, वो एक दरख्त पे कितने फल लग जाते हैं, और एक दरख्त एक साल में कितनी दफा फल देता है। कितनी बातें निकल रही हैं अभी। बुनियाद कहने को फल ही है ना जी, फल उगता है, तो अभी देखो उसकी कितनी बातें निकल रही हैं। तो ये सारा क्या हुआ भाई, इल्म नबातात का एक छोटा सा एक हिस्सा है। एक फल के बारे में मैंने जानने की कोशिश कर रहा हूं भाई। मैंने कोई स्कूल नहीं छोड़ा, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मदरसा, हौजा, उस्ताद, मुदर्रिस, किताबें, लाइब्रेरियां, 1000 किताबें मूसा हैदर ज़ैदी ने पढ़ ली। 10 साल 20 साल हो गए पढ़ते हुए मुझे, नहीं 40 साल हो गए। बाल सफेद, रीछ सफेद, कमर झुक गई, हाथ में लाठी आ गई। अब सब मुझे कहने लग गए कि मूसा हैदर ज़ैदी उस फल का आलिम है। मूसा हैदर ज़ैदी के बारे में मशहूर हो गया, ये आलिम एबीसी है, ये आलिम ऐन है। जिसने भी फल के बारे में पूछना है, कोई आया ना शख्स पूछने के लिए कि जी वो जो वो फल एबीसी फल है ना, वो फल ऐन जो फल है भाई कैसा होता है? अब क्या बताऊं तुम्हें, पता तो मुझे भी कुछ है, लेकिन ठहरो तुम्हें एक ऐसे बंदे से मिलवाता हूं जिसने 40 साल उस फल का इल्म हासिल किया है। उसने 1000 किताबें उस इल्म पे पढ़ी हैं, 85 किताबें उस इल्म पे उसने लिख दी हैं उस फल पे। अच्छा ले चलो। तो उसमें जानने की जुस्तजू थी। उसने आगे अपने और दोस्तों को बताया, यार वो जानते हो उस फल के बारे में हम कितना जानना चाह रहे थे। हाँ, हमें एक ऐसा आलिम मिला है जो उस फल का आलिम है, वो उस फल का इल्म रखता है और डिग्री है उसके पास, ऑथेंटिक आदमी है वो, पूरी दुनिया में माना जाता है उस फल के हवाले से। उन्होंने अपने साथ और 50 बंदे ले लिए। वो 51 बंदे मिल के लाओ लश्कर के साथ, वो जो भाई मेरे वकील बन के उनके बस्ती में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि हम तुम्हें लेके जाते हैं ना। वो जो मेरी बस्ती में, फलां बस्ती में मेरे वकील साहब थे, उन्होंने उन बंदों को लिया, बंदों को लेके मेरे पास आ गए। अब सब लोग पांव पसारे मूसा हैदर ज़ैदी के सामने अदब से बैठे हुए हैं। भाई ये वो फल एबीसी फल का आलिम है, ये उसके बारे में जानता है। 40 साल इसने उस फल का इल्म हासिल किया है। समझ रहे हो? काश समझ रहे हो तुम। 40 साल इसने उस फल का इल्म हासिल किया है, 50 किताबें इसने उस फल पे लिख दी हैं, पूरी जिंदगी लगा दी उस फल के बारे में। इससे तो सारा कुछ पता होगा ना जितने बैठे थे। अब जो 50 को लेके आया था, वो 51वां बंदा उठ के खड़ा हुआ। उन्होंने कहा ज़ैदी साहब अगर गुस्ताखी ना हो तो कुछ पूछना चाहते हैं। मैं कहा जी बिल्कुल पूछिए। वकील साहब ने कहा जी ये बस थोड़ी बात कीजिएगा, मुख्तसर बात कीजिएगा, ज़ईफी है, पीरी है, बुजुर्गी है, इल्म बड़ा इनके पास, इल्म सारा रखते हैं। बस उन्होंने कहा हमें वो छोड़ दीजिए, हमने ये भी सुना है उस फल का रंग ऐसा होता है, हमने ये भी सुना है उस फल का जायका ऐसा होता है। हम आपको पूरी दुनिया में डिग्री समझ के आए हैं, हमें बस इतना बता दो, आपके पास बयान ही बयान है कि हसूल भी है, कभी वो फल खाया भी है? हाय 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 या अली। एक सवाल है उस आदमी का मूसा ज़ैदी से कि ज़ैदी साहब जिंदगी सारी लगा दी, बाल कर लिए सफेद, हाथ में आ गई लाठी, पढ़ी किताबें 1000, लिखी 150, दुनिया का कोई जगह नहीं छोड़ी जहां से आपने इल्म हासिल नहीं किया। ये बताइए वो फल खाया भी है? मैंने घूरा अपने वकील को, ये किसे ले आया? तुझे नहीं पता या ऐसे सवाल करना ममनू है? ऐसे सवाल नहीं यहां किए जाते।
اب وکیل صاحب نے آگے کھڑے ہو کے کہا جاہل ہو گئے ہو, تمہیں پتہ نہیں ہے, اتنا ادب ہے ججی صاحب کا, یہاں ایسے تھوڑا سوال کیا جاتا ہے, تم یہ پوچھو کہ جی صاحب اس پھل کا ذائقہ کیسا ہے. انہوں نے کہا جی وہ کیا پوچھے, وہ تو ہمیں اور لوگ بھی بتاتے ہیں اس پھل کا ذائقہ ایسا 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 ہے, ہم ایسے اتنی دور چل کے آئے ان کے پاس, ہم نے تو بڑی شہرت سنی تھی, ہر ملک میں انہوں نے اپنا وکیل بٹھا رکھا ہے, ہم اتنی شہرت سن کے ان کے پاس آئے, وہ تو ہمیں ہماری بستی چک 45 گاف بے میں بیٹھا ہوا ابھی ہمیں بندہ بتا رہا تھا کہ اس کا رنگ ایسا ہوتا ہے, اس کا پھل ایسا ہوتا ہے. ہم جو اتنی دور سفر کر کے آئے, ہم یہ سوچ کے آئے کہ انہوں نے پھل کھایا ہوگا, تبھی تو اتنے دعوے کر رہے ہیں. اب کیا کرے موسیٰ زیدی, پھل تو کھایا نہیں, اب کیسے بتائے. بلاخر وہ 50 کے 50 اٹھ کے کھڑے ہو کے یہی کہیں گے تیرے اتنے علم کا کیا فائدہ, کیونکہ جو کچھ ہے وہ بیان ہی بیان ہے, حصول تو ہے ہی نہیں. حصول کہاں ہے, حصول نہیں ہے. تو پھر یہ کیا ہوا, یہ اس پھل کا حجاب اکبر بن گیا, کیونکہ اس نے مجھے حصول سے روک لیا. جب تمہیں علم حصول سے روکے, جس لمحے 40 سال علم حاصل کیا, 10,000 کتابیں پڑھی, 1,000 کتابیں لکھ دی, لیکن تو نے صرف لکھا ہوا پڑھا, تو اپنے آپ کو ویسا ہی عاجز رکھ. تو نہیں جانتا مالک کے بارے میں کچھ, تو نے کسی کی لکھی ہوئی شکل و شمائل پڑھی ہے, تو نے بھی لکھ دی. تو نے کسی کا لکھا ہوا رنگ و روپ پڑھا ہے, تو نے بھی لکھ دیا. جب تک کہ حصول نہ ہو تو وہ دعویٰ کر کیسے سکتا ہے جس دعوے پہ تو کھڑا ہے, نہیں کر سکتا. جس لمحے بیان تمہیں حصول سے روک لے, سمجھو وہی حجاب اکبر بن گیا, وہی حجاب اکبر. یہ بیان حصول سے روکنے نہ پائے, حاصل کر. جستجو کیا ہوگی, جستجو کیا ہوگی, یہ اس کے لیے ایک راستہ ہے, ایک راستہ ہے. یہ تو حاصل کرتا جا تو یہ تو کرتا جائے گا, جتنا علم حاصل کرے گا اتنا بیان کرتا جائے گا, لیکن یہ اس وقت تک ناقص ہے جب تک یہ نہیں ہوگا. اس وقت تک ناقص ہے یہ, جب تک یہ نہیں ہوگا. جب یہ ہو گیا تو یہ کامل ہو جائے گا, اور جب یہ ہو گیا تو پھر تب کیا ہوگا. جب تو یہاں ہے, جو لوگ سن کے یاد رکھتے ہیں میری, اور میں نے کہا ہے کہ اگر آپ اپنے اندر جذب نہیں کریں گے تو مجھے بڑا دکھ ہوگا, خدا کی قسم مجھے دکھ ہوگا. اس منزل پہ کہنے والا یہی کہہ رہا تھا, اس منزل پہ کھڑا موسیٰ زیدی, دعوے بڑے میرے, میں یہ بھی بتاؤں گا, میں وہ بھی بتاؤں گا, مجھے یہ بھی پتا ہے, مجھ سے وہ بھی پوچھ لو. مولا آئے, مولا اس تاریخ کو مولا کا ظہور ہوا, اس تاریخ کو مولا کی شہادت ہوئی, مولا کے اتنے بیٹے تھے, مولا کی اتنی شہزادیاں تھیں, مولا نے اپنی ظاہری حیات ایسے گزاری, مولا حسین یوں, مولا سب کے بارے میں بتاتا رہا. بیان بیان, مجھ سے پوچھو, مجھ سے پوچھو, مجھ سے پوچھو, میں بتاؤں گا, میں بتاؤں گا. لیکن اگر میری جستجو سچی تھی اور میں پہنچا یہاں تک, اگر میں پہنچا حصول, تو جیسے ہی میری یہ والی چیز اس کو کرنے میں کامیاب ہو گئی نا, تو یہاں پہنچ کے میں کہوں گا کیا بتاؤں اس کے بارے میں, اس کا تو کوئی رنگ ہی نہیں ہے, اس کا تو کوئی روپ ہی نہیں ہے, سارے روپ اسی کے ہیں, اس کا کوئی روپ نہیں, سارے رنگ اسی کے ہیں, اس کا کوئی رنگ نہیں, ساری زبانیں اسی کی ہیں, اس کی کوئی زبان نہیں, ساری صفات اسی کی ہیں, اس کی کوئی صفت نہیں, سارے اسما اسی کے ہیں, اس کا کوئی اسم نہیں. تو صفت, اسم, رنگ, روپ, یہ سب چیزیں کیا تھیں, علم تھا. یہ سب چیزیں علم تھیں. تجھے علم تھا رنگ کا, تجھے علم تھا روپ کا, تجھے علم تھا اسما کا, تجھے علم تھا اختیارات اور صفات کا,
اور اسی کے بیان پہ تو اکڑ رہا تھا، تکبر کر رہا تھا، لوگوں کو کہہ رہا تھا مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گا. لیکن جب تجھے حقیقتاً حاصل ہو گیا نا وہ جو تیرا معشوق ازلی ہے، اگر مقصود بالذات یہ نہیں بنا، مقصود بالذات اگر تیری مالک کی ذات تھی، مقصود بالذات اگر وہ تھا، تو پھر یہاں تو رکے گا نہیں، یہاں تک آئے گا. اور جب تجھے وہ حاصل ہو گیا نا، پھر تیرا جواب وہی ہوگا جو میں نے ابھی کہا. پھر تو ایک ایک کر کے اس کی رد کرتا رہے گا. مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، مجھے تو کچھ علم ہی نہیں ہے. پھر وہ منزلیں پوری ہوں گی علم کی جو بتائیں، پھر وہ منزلیں پوری ہوں. ٹھیک ہے؟ تو یہ بیان کیفیت، حصول کیفیت. ٹھیک ہے؟ آخری اس پہ آخری نتیجہ دینے سے پہلے میں ایک اور کام کرتا ہوں. چلیے آج تھوڑا سا جو ہے نا اس طرح بھی بات ہو جائے، آج ہو ہی جائے. میں بڑے دنوں سے سوچ رہا ہوں. یہاں تک تو پہنچ گیا، آپ تک مجھے یقین ہے پہنچ گیا، کیونکہ اس سے آسان اب میں کر نہیں سکتا. میں نے پھر ایک مثال قائم کی آج، آپ کو تمثیل بڑی اچھی لگتی ہے. میں ایک سوال پوچھنے لگا ہوں آج آپ سے پہلی بار، اور آپ نے ابھی ہی جواب دینا ہے اس کا. ابھی کمنٹس میں جواب دیں گے، لیکن یہ میں آپ کو پہلے بتاؤں، کسی کا جواب دیکھ کر آپ نے جواب نہیں دینا کہ وہ جی عبد الغفور چودھری یہ بڑا اچھا بندہ ہے، اس نے یہ جواب لکھ دیا، یہی ٹھیک ہوگا، میں بھی یہی لکھ دوں. نہ، ایسا نہیں کرنا. جو میں یہاں لکھنے لگا ہوں اس کا جواب جو آپ کے ذہن میں آئے گا آپ نے وہ لکھ دینا ہے. ابھی لکھ دیجیے گا، یہاں پہ دیکھ لیں گے بعد میں بھی سب دیکھ لوں گا. میں ابھی فوراً ہی اس کا جواب پڑھنے لگا ہوں. اس کا مقصد یہ نہیں ہے یہ دیکھنا کہ کون لائق ہے یا کون نہیں. بڑی معذرت کے ساتھ جب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، کلاس ہو، لیکچر ہو، تو یہ ہوتا ہے نا. مقصد لائق اور نالائق خدا نہ خواستہ ان کی کیٹیگرائزیشن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے؟ آپ نے مجھے یہ بتانا ہے، میں دو چیزیں لکھ رہا ہوں، ان میں کمال کون سا ہے اور حجاب کون سا ہے. ٹھیک ہے؟ ہم اتنے دنوں سے حجاب اللہ پہ گفتگو کر رہے ہیں. کیسے وقت پہ اس کو بھیا کرو چینج. ایک ہے پیاس اور ایک ہے احساس. اب سوچئے، ان میں ایک کمال ہے اور ایک حجاب ہے. پیاس اور احساس عرفانیات کی منزلیں ہیں نا، یہ ایسے ہی ہوتی ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے فقیر سوال کرنے کے بعد نا اس کے بعد چھوڑ دیتا ہے، بھیا جب تک جواب نہیں آتا. پھر فقیر بولتا نہیں ہے تب تک. اب میں کوئی فقیر تھوڑا ہی نہ ہوں، پاگل دیوانہ سا آدمی ہوں، میں تو ابھی کے ابھی بولوں گا. لیکن میں نے ویسے ہی دلچسپی پیدا کرنے کے لیے ایک بات کی ہے کہ ذرا سوچئے، جسٹ فور 10 to 20 seconds جتنی دیر میں آپ سوال لکھتے ہیں، پیاس اور احساس میں کمال کیا ہے اور حجاب کیا ہے. اور اس کا اطلاق ہر جگہ ہوگا، سب سے زیادہ تو اسی پہ ہوگا، حجاب علم پہ. چلے میں آپ کی آسانی کے لیے ذرا تھوڑا سا ایک وہ کہتے ہیں نا ہنٹ بھی ہو جائیں. سب سے زیادہ اس کا اطلاق اس پہ ہوگا، علم پہ ہی سب سے زیادہ اطلاق ہوگا اس کا، کہ یہ حجاب بنے یا نہ بنے. اسی طرح جو آپ کا حجاب عبادت تھی اس پہ بھی اطلاق ہوگا اس کا، حجاب ریاضت پہ بھی اطلاق ہوگا اس کا. ٹھیک ہے؟ تو آئی ہوپ کہ آپ میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ اس کا جواب لکھ چکے ہیں. میں تھوڑی سی وضاحت بھی کروں گا. ایک اس میں سے حجاب ہے اور ایک کمال ہے. اب میں گزارش کروں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن میں بات کر رہا ہوں، آپ سلامت رہیے. اس میں پیاس کمال ہے اور احساسات یا احساس حجاب ہے. ٹھیک ہے؟ پیاس کمال ہے اور احساس حجاب ہے.
اب آپ پوچھیں کیسے؟ ایک لفظ میں بات ختم ہوتی ہے اور اگر بڑھاؤں تو وہ دنوں تک ہوتی رہے. جب تک پیاس باقی رہے گی وہ آپ کو رکنے نہیں دے گی. جس لمحے آپ کی پیاس بجھ گئی آپ وہیں رک جائیں گے, وہی حجاب بن جائے گا. پیاس بندے کو رکنے نہیں دیتی, وہ آگے بڑھاتی ہے. احساسات یا احساس بحیثیت لفظ اچھا ہے, یہ منفی بھی استعمال ہوتا ہے مثبت بھی استعمال ہوتا ہے. بحیثیت لفظ اچھا ہے, لیکن اگر تجھے احساس سے علم ہو گیا کہ میں تو علم رکھتا ہوں, وہ حجاب بن جائے گا, تجھے تکبر میں مبتلا کر دے گا. تو پیاس سے علم رکھ کہ مجھے پیاس ہے, وہ تجھے رکنے ہی نہیں دے گا. جتنا بھی علم حاصل ہو تو کہے گا نا نہیں مجھے پیاس ہے, ایک خاص جگہ پہ جا کے وہ علم تیرے آگے گھٹنے ٹیک دے گا. وہ کہے گا تیری پیاس مجھ سے جیت گئی. شاید میں سمجھا پایا گا. وہ کہے گا تیری پیاس مجھ سے جیت گئی, علم گھٹنے ٹیک دے گا وہاں پہ. تو وہاں سے آگے بڑھ جائے گا, تو حاصل کر لے گا اسے. حصول, جو حصول علم کی بات کر رہا ہوں نا, وہ بیان علم سے. یہ بیان اور حصول کے معاملے کو نہ کبھی بھولنا, خدا کی قسم بہت کام آئے گا. تو صرف علم بیان کر رہا تھا, لیکن جب واقعی علم تیرے اندر جذب ہوا, وہ اس لیے جذب ہوا کہ تیری پیاس نہیں ختم ہو رہی تھی. وہ جب انسان کو بہت زیادہ پیاس لگے نا, بڑا زیادہ پیاسا ہو, تو اکثر ہوتا ہے ایسے پانی پکڑا پورا گلاس پی لیا, دوسرا بھی پی لیا, پیٹ پھٹنے کو پیاس نہیں بجھ رہی. تو بڑے بزرگ اکثر کہا کرتے تھے کہ ٹھہر ٹھہر کے پانی پیو. کیا کہ ایک آپ گلاس میں آپ نے پانی لیا تو اس کو منہ میں تھوڑی دیر نا پانی کو ذرا 2-3 لمحات رکھ لو, پھر دھیرے دھیرے اتار لو, پھر منہ میں ذرا پانی کو رکھ کے پھر دھیرے سے اتار لو. یہ زیادہ پیاس کی کیفیت. کیوں؟ زبان خشک ہو چکی ہوتی ہے, دہن آپ کا خشک ہو چکا ہوتا ہے, تو پانی اسے ذرا تر کرتا ہے. تو پیاس کا یہی اصول ہے, اسے تر کرواؤ. جب پیاس تر ہو جائے تو بندہ سیر ہو جاتا ہے. جب آپ کی زبان تر ہو گئی, جب آپ کا دہن تر ہو گیا, جب حلق تر ہو گیا, پیاس ختم ہو گئی. پیاس ختم ہو گئی. میدے میں تو اتنا ہی جانا ہے نا جہاں پانی آپ کے اندر جا رہا ہے. ایک گلاس 2 گلاس پی لیا, اگر یہ چیزیں آپ کی خشک ہیں, میدا آپ کو اور پانی نہیں لینے دے گا. وہ کہے گا بھائی بس کر, لیکن یہ پانی مانگ رہا ہے کیونکہ یہ پیاسا ہے. جب تک اس کو تر نہیں کیا, جب تر کر دیا تو اب یہ نہیں مانگے گا پانی, کہے گا بس ہو گئی, یعنی ختم ہو گیا. یہ نہ ختم ہونے دے. جب تک یہ باقی ہے تیرا کمال باقی ہے. اور اگر یہ تجھے احساس قائم ہو گیا کہ میں علم رکھتا ہوں, اگر تجھے احساس آ گیا میں عبادت کرتا ہوں, میں عبادت گزار ہوں, تیرا یہ احساس تیرا حجاب بن جائے گا. اس کو تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا, رات کو کہیں آرام سے فرصت سے اس کو سوچنا یا دوبارہ سننا, تو تمہیں پتا چلے گا کہ اپنی زندگی میں کہاں کہاں تم احساس کی منزل پہ کھڑے رہے ہو اور کہاں کہاں پیاس کی. پیاس بڑھا, شدت پیاس بڑھا, پیاس بڑھا. کہ یا الماء المعین, بادشاہ کا اسم ہے نا الماء, پانی کو ہی کہتے ہیں نا, تو وہ پانی ہے, وہ پانی ہے. پتہ چلا میں کیسے تسلسل سے لایا ہوں. وہ پانی ہے, الماء میرے مالک کا اسم ہے نا, تو وہ الماء ہے, وہ پانی ہے. تو تیری پیاس نہیں بجھنی چاہیے اس الماء کے لیے, پیاس جاری رہے, جتنا مرضی پی لے. یاد ہے 2 دن پہلے میں نے کہا تھا یہ آب ولایت وہ ہے جسے جتنا پیو پیاس بڑھتی ہے, اور یہی ہونی چاہیے, بڑھتی رہنی چاہیے پیاس, بجھنی نہیں چاہیے. کمال 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 کمال. وہ تجھے کسی حجاب پہ رکنے ہی نہیں دے گا, یہ کسی حجاب پہ. اور بالکل آخر میں دیکھو یہ سارے سلسلے معرفت کے ہیں. بیان اور حصول کی منزل سے جب آپ بیان کے معاملات سے گزرتے ہوئے حصول کی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں نا, تو معرفت کامل ہو جاتی ہے. معرفت کامل, آپ نے پا لیا نا اس کو, آپ نے اسے پا لیا. پیاس پانے کے بعد بھی نہیں بجھتی, یہ میں بتاؤں, یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے, یہ بجھتی ہی نہیں ہے.
یہ جو حسین کے ساتھ تھے انہیں پانی کی پیاس نہیں تھی. میں اسی لیے کہتا ہوں بس کاش کبھی موقع ملے شب عاشور روز عاشور پہ فضائل پڑھے جائے تو تمہیں پتا چلے. وہ پیاسے تھے, پانی کی پیاس نہیں تھی, انہیں حسین کی پیاس تھی. ہائے 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 ہائے, فضائل میں سنو یہ بات, انہیں حسین کی پیاس تھی. حسین ان کے سامنے تھا, وہ پھر بھی حسین کے پیاسے تھے. حسین کو دیکھ رہے تھے, یہ معرفت نورانیہ پڑھ رہا ہوں خدا کا واسطہ. حسین کو دیکھ رہے تھے, حسین کے ساتھ تھے, حسین کے پہلو میں تھے. حسین کی پیاس نہیں بجھ رہی تھی, حسین کی پیاس. بیانی کیفیت تک حسین حسین ایک دوسرے کو نصیحتیں وصیتیں, لیکن یہ سلسلہ آگے بڑھا تھا, پیاس نہیں بجھ رہی تھی. تو اب حسین نے کیا کیا, حسین نے انہیں حسین عطا کر دیا. ہائے کیسے کیسے, چراغ بجھا کے, چراغ بجھا کے وہ اوج کمال پہ چلے گئے. اور جب حسین ملا تو دنیاوی نقطہ نظر سے ہونا چاہیے پیاس حسین کی تھی, تو حسین ملنے کے بعد بجھ جانی چاہیے تھی, لیکن حقیقت یہ کہتی ہے حسین ملنے کے بعد پیاس اور بڑھ گئی. اسی لیے میں یہ بات کہتا ہوں, کربلا فنا فی اللہ سے فنا فی الحسین کی منزل کا نام. اب ان کی طرف اگلے دن یہ بڑی نہ حسین ملا ہمیں, ہم نے حسین پہ قربان ہونا ہے. فنا فی الحسین. حجاب اس وقت تک علم تھا انہیں حسین کا, کاٹ دیا اس حجاب کو انہوں نے اس پیاس کے ساتھ. معرفت کامل ہو جاتی ہے جب آپ حصول کی اس منزل پہ پہنچتے ہیں نا, تو معرفت کامل ہو جاتی, تو تصرفات کی سقط چھوٹتی ہی نہیں ہے. اب یہ سنو, یہاں پہ ایک دیوانہ ایک فقیر بول رہا ہے بس, اور ختم کر رہا ہوں میں اس بات کو. یہ میں اپنی من کی بولی کے دو بول اب تیرے حوالے کر رہا ہوں, اس پہ نہ زور لگاؤں گا نہ خطابت کے فن, یہ بس میری دل کی کتاب کے ورق کی دو ایک سطریں ہیں جو تیرے حوالے کر رہا ہوں, اس لیے کہ اب تو اور میں ایک ہی فیملی کے حصے ہیں. جب بندے کی معرفت کامل ہو کر وہ حصول جب حصول کی منزل پہ پہنچتا ہے نا, تو پھر تصرفات کی سکت چھوٹتی نہیں. بندہ ایک عجز محض تلاش کر لیتا ہے. یہاں سے کچھ لفظوں کی میں شرح نہیں کروں گا, معذرت. بندہ ایک عجز محض تلاش کر لیتا ہے. اس منزل پہ بندہ ایسے بیٹھ جاتا ہے جیسے کوئی اپاہج بیٹھ جائے, ایک اپاہج کی طرح, ایک معذور جس کا کوئی بس ہی نہیں چلتا, جو کچھ کر ہی نہیں سکتا, وہ ایک معذور کی طرح عجز محض. اور وہ کیا ہوتا ہے, اب وہ اپنے امور پر اسے وکیل کر لیتا ہے. اس منزل پہ نا بندہ اپنے امور پر اسے وکیل کر لیتا ہے. اب تک ہو کیا رہا تھا, امور اس کے تھے, وکیل یہ بنا بیٹھا تھا. یہ ہو رہا تھا کہ یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ تیرے امر پر میں وکیل ہوں, یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ میں تیری وکالت کروں گا, اور وہ دیکھ کر مسکرا رہا تھا. اچھا تو میری وکالت کرے گا, لیکن رحیم و کریم ہے نا, مسکرا کے کہتا تھا چل ٹھیک ہے, جتنی تیری حیثیت اوقات کر لے, اسے وکیل کی ضرورت نہیں. عجز محض کیا ہے کہ بندہ یہ جان جاتا ہے اسے وکیل کی ضرورت نہیں ہے, وہ وکیل ہے. اسما پڑھے کبھی اس کے, یا وکیل
اسم پڑھا اس کا کبھی؟ کس کا وکیل ہے وہ؟ اس رستے پہ کبھی سوچا ہی نہیں تو جب یہاں پہنچے گا تو یہ احساس پیدا ہوگا تیرے اندر، اور پیاس پھر اس کو کاٹ دے گی، معذور بن کے، اپاہج بن کے، عجز محض تلاش کر کے بیٹھ جائے گا، تو میرا وکیل ہے۔ اپنے امور پہ بندہ پھر اسے وکیل کر دیتا ہے، پھر اپنی کسی بات پہ بندہ بولتا ہی نہیں، اپنے لیے نہیں بولتا، اور جب اس پہ بات ہوتی ہے پھر بندہ کچھ چھوڑتا نہیں ہے، پھر یہ اس کے ساتھ ایک سودا ہو جاتا ہے، تیرے پہ بات ہوگی نا میں بولوں گا، میرے پہ بات ہوگی تو بول۔ اپنے امور پہ اسے وکیل کر دیا اور خود ایک معذور کی طرح بیٹھ گیا۔ اب امر تیرا ہے، کام تیرا ہے، بولتا وہ ہے۔ اب تو نہیں بول رہا، اب وہ بول رہا ہے، ختم کر دی اس نے۔ اب تو نہیں بول رہا، اب وہ بول رہا ہے، تیری زبان سے بھی وہ بولے گا، تیرے کلام سے وہ بولے گا، کوشش تو کر اس کے حصول کی، کوشش تو کر، پیاس نہ بجھنے دینا۔ 134-35 دنوں سے روز ایک آب ولایت کا جام تمہیں پلاتا ہوں جو اس نے دیا ہے، کیونکہ سب اسی کا ہے۔ عجز محض یہ ہے کہ ہم تو معذور ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، اپاہج ہیں، ہماری بیساکھی وہ ہے، ہمارا سہارا وہ ہے۔ پیاس بجھی؟ جس دن پیاس بجھ گئی سمجھنا حجاب طاری ہو گیا، تم نے یہ ثابت کیا ہے کہ تم پہ حجاب طاری نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس جام کے رکنے کی بات سن کے تم تڑپ گئے تھے۔ میں نے کہا تھا نا، اس نے لیا امتحان، تیرا بھی میرا بھی، اور خوش رہو کہ سب اس میں کامیاب رہے۔ پیاس نہیں بجھ رہی، بجھی نہیں رہی، بڑھ رہی ہے، اس کو بڑھاتے رکھنا۔ دعا کروں گا میں کہ مالک تیری میری اس پیاس کو کبھی بجھنے نہ دے،